السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خطیب اہل سنت، نائب امیر جماعت اہل سنت سندھ، ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے چیئرمین شعبہ اسلامیات جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی اور سابق ڈائریکٹر شیخ زید اسلامک سینٹر یونیورسٹی آف کراچی پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ابھی گفتگو فرمائی، کروڑوں آپ کے مداح جو اس وقت بڑے ششپنج میں پڑ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ سارے مسائل جو ہے کہ حل کر دیں اور آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق عزت و وقار کے ساتھ یہ مسائل حل ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہیں سے اس پلیٹ فارم سے خدمت کی توفیق عطا فرماتا ہے. آمین ثم آمین. تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے جناب علامہ سید ناظر عباس تقوی صاحب، صوبائی جنرل سیکریٹری ہیں شیعہ علماء کونسل، اور پاکستان علماء کونسل کے جناب حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب. اس وقت چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب شاہ جہان بول رہا ہوں لاہور سے. جناب شاہ جہان صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہمیں معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے اور سب کے لیے خیر کرے، اور آپ کا یہ پروگرام اسی طرح سے آب و تاب سے چلتا رہے. جی. اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ آج ہمارے مارننگ شوز اور ڈراموں نے اتنی سنگین غلطیاں سامنے آ رہی ہیں جو کی ہیں کہ ان غلطیوں کی حیثیت کا تعین کرنا اور تمام پروگراموں کے لیے ایک ضابطہ اخلاق طے کرنا کس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے؟ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب سید ریحان علی چشتی بات کر رہا ہوں. جناب ریحان صاحب. بس پہلے تو چھوٹی سی ایک دعا ہے کہ انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی آپ کے لیے اور آپ کے ادارے کے لیے بھی. انشاءاللہ جب اچھے دن نہیں رہے تو برے بھی نہیں رہیں گے. جی. بس ایک یہ سوال میں نے پوچھنا تھا نماز جنازہ کے حوالے سے حمزہ علی قادری صاحب سے. جی. کہ یہ جو نماز جنازہ میں لوگ کلمہ شہادت لگاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں لگاتے ہیں، اس کا شریعت کے مطابق جواب بتاتے ہیں. کچھ چپل پہن کے پڑھتے ہیں، کوئی چپل پہن کے نہیں پڑھتا. صحیح کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہوگی، مسجد کے باہر تو ہوگی، مسجد کے اندر نہیں ہو سکتی. 40 قدم چلے ساتھ. تو شریعت کے مطابق نماز جنازہ کے کیا احکامات ہیں وہ ذرا سا جو ہے نا انفارم کر دینا. جی بہتر، جی بہتر. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. جی شان عرض کر رہا ہوں لاہور سے. جناب ذیشان صاحب. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو ہوتی ہے غلطی، جی، اور ایک ہوتا ہے گناہ، اور ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ. جی. اگر بندہ یہ کہے کہ میں انجان ہوں، مجھے ان غلطی کا یا گناہ کا نہیں علم ہوا، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر مکتبہ فکر سے 2-2 3-3 بندے آپ ٹی وی پر سامنے بٹھائیں اور ان سے اس غلطی کی نوعیت پوچھ کر معافی کا جو ہے وہ معافی مانگیں اور فیصلہ عالموں پر چھوڑ دیں. اگر ایسا ہو جاتا تو کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملتا. فوج کے اوپر تنقید ہوئی، کافی عوام خاموش رہی، لیکن یہ جو دین کا معاملہ تھا اس میں لوگ جذباتی ہیں، لوگوں کو بھی اتنا علم نہیں ہے دین کا، لیکن اس معاملے میں لوگ جذباتی ہیں. وہ ذرا سی بھی غلطی کو زیادہ گردانیں گے اور فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھائیں گے. غلطیاں تو سارے چینل کر رہے ہیں، کون سے چینل پر بےہودگی نہیں ہو رہی، لیکن یہ غلطی، اس غلطی کا تعلق سیدھا اہل بیت سے تھا. اس پر بہتر یہ تھا کہ 2-2 3-3 مکاتب فکر کے، ہر مکتبہ فکر کے عالموں کو ٹی وی پر بٹھا کر آپ معافی مانگتے اور فیصلہ ان پر چھوڑ دیتے تو بہت خوبصورت بات ہو جاتی. باقی اس کے بعد پھر آپ دیکھتے کہ ہم باقی چینلوں کو بھی پکڑتے کہ یہ آپ غلطی کر رہے ہیں. جیو نے بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر معافی مانگی ہے، انہوں نے اپنا معاملہ عالموں پر چھوڑا ہے، آپ یہ جو گند گھول رہے ہیں آپ بھی جواب دیں. بہت خوبصورت کام ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا نہ ہونے کی وجہ سے سب کو موقع ملا، ان کو بھی موقع ملا جو خود بھی غلط ہے، اور مسلسل غلطیاں وہ بھی کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اگر ایسا ہو جائے اور ساری جیو کی انتظامیہ بمائے شکیل الرحمان صاحب میڈیا کے اوپر آ کر تمام مکتبہ فکر کے عالموں کو بلا کر اس غلطی کی معافی مانگیں اور فیصلہ ان پر چھوڑیں. پھر بھی فیصلہ ان پر چھوڑیں کہ اب آپ جو ہمارے لیے سزا تجویز کریں گے ہم قبول کریں گے. تو آپ دیکھیں کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور آپ کے ساتھ کھڑی ہونے کے بعد باقی چینلوں کا بھی محاسبہ کرے گی کہ غیر شرعی کوئی کام ہم اب ٹی وی پر نہیں ہونے دیں گے. سب سے بڑے چینل نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اب ہم کسی چینل پر کوئی غیر شرعی کام نہیں ہو رہی. نہیں، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، اور درست فرمایا آپ نے کہ یہ سب چیزیں ہونی چاہیے تھیں.
میں تو خود بہت عجیب کیفیت میں ہوں, تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لیکن یہ بتا دوں میں آپ کو ناظرین محترم کہ جیو کے ساتھ کیا ہونا ہے اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بچے کا کوئی اور چینل بھی نہیں, کیونکہ اب یہ پینڈورا باکس کھل گیا ہے, تو اب تو کھل گیا ہے. آگے بھی بہت سی چیزیں اوروں کے بھی سامنے ضرور آئیں گی, کیونکہ غلطیاں تو سب نے کی ہیں, اب بڑی بڑی کی ہیں. غلطیاں تو بہت ہوئی ہیں. بہت ساری ایسی فلمیں بھی دکھائی گئی ہیں مختلف چینلز پہ جس میں شرکیہ گانے بھی تھے اور وہ گانے بھی چلے. تو بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ ہوا ہے. تو اب تو سب کو محتاط ہونا بھی چاہیے, لیکن اب اس خیال کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ کافی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. سوالات اور جوابات کے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں. حمزہ علی قادری صاحب سے پہلے دریافت کروں گا کہ یہ مارننگ شوز, یہ ڈراموں میں تو خیر مارننگ شوز کا اپنے موقف کا برملا بار بار اظہار کرتا رہا ہوں, لیکن اب یہ ڈراموں میں بھی چیزیں شروع ہو گئی ہیں اور ہوتی رہی ہیں, تو کریں کیا کہ ضابطۂ اخلاق کیسے بنایا جائے, کیسے مرتب کیا جائے, کون سے لوگ اس میں شامل کیے جائیں کہ جو ان معاملات کی روک تھام کریں. حمزہ علی قادری صاحب. ڈاکٹر صاحب حالات تو عین غین ہیں. عین غین, ہاں جی. ایک طرف عین غین بھی ہیں اور قاف والے ریڈیو میں نکال رہے ہیں, عین غین لام میم قاف. عالم آن لائن ہے, نون کہیں اور ہے. جی. عین سے عالم آن لائن ہے. جی. اف و درگزر ہے. جی. اور غین سے غم اور غصہ ہے. جی. یہ مہینہ جس کا پہلا عشرہ ایک غریب نواز کا ہے, ولی کا ہے, اور دوسرا عشرہ علی کا ہے, اور تیسرا عشرہ نبی کا ہے. واہ واہ واہ, کتنی اچھی بات. دیکھیں یہ باتیں ہم محروم رہ گئے, ہم کن کاموں میں لگ گئے, ہم یہ باتیں آپ کی نہیں سن پا رہے تھے. پہلے دوبارہ بتائیے, تو بہت اچھی بات ہے. پہلا عشرہ ولی کا ہے, دوسرا عشرہ علی کا ہے, تیسرا عشرہ نبی کا ہے. نبی کا ہے. واہ 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 واہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا خوبصورت بات فرمایا تھا اس مہینے ترجیح اور تعظیم و فضل گزر سے. کاش وہی موسم رہتا, لیکن وقت کرتا ہے پرورش برسوں, ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی دانستہ نادانستہ بڑی پردہ دری کی گئی اسی چینل سے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات, یہ ایک تو فیصلہ تخت کا ہوتا ہے, عدالت کا, وہ تو جیسا بھی ہو جائے, لیکن وقت کا فیصلہ دیر سے ہوتا ہے اور بڑا سخت ہوتا ہے. تخت کا فیصلہ اور وقت کا فیصلہ. آج آپ بڑے زبردست جملے, آج آپ ہے نا. اچھا مطلب آج ہی کیا بات کیا ہے یہ, آج کچھ لگ رہا ہے مجھے, آج کچھ لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اچھا کیا کہ اس لیے آپ کو بہت دیر تک خاموش رکھنا چاہیے, اس کے بعد جب آپ بولتے ہیں تو کیا کمال. آپ میں تو آپ سے استفادہ کرتا ہوں. کیسی بات, بڑی مشکل سے میں نے سننا سیکھا ہے. مشکل یہ کہ لوگ سنتے نہیں ہیں, لسنر نہیں ہوتے ہیں. بڑی مشکل سے سننا سیکھا ہے. اور پھر یہ کہ اس آواز کو تو سنتے ہیں, ضمیر کی آواز کو بہت کم سنتے ہیں. واہ واہ, جو آج آپ سے لوگوں نے سنی ہے, اور آپ بہت سچے آدمی. یہ جو ادارہ ہے کوئی بھی, یہ خصوصاً جیو یا جنگ, جناب جب تک خلیل الرحمان صاحب تھے تو وہ ذاتی طور پر ہر شعبے سے خود کو متعلق رکھتے تھے. عمر کا تفاوت تو ضرور تھا, لیکن میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا دن رات, اور ہر شعبے میں یعنی ایک کاتب سے لے کے راتب تک, اللہ اکبر, وہ ان کی نظر میں ہوتا. جی یقیناً. تو لیکن اب کیونکہ مصروفیت بڑھ گئی اور ظاہر ہے صحافت ہی نہیں ہے, سیاست بھی ہے, تجارت بھی ہے, تفریح بھی ہے, یہ ہم جو توقع کریں, اور آپ کی وجہ سے لوگوں نے زیادہ توقع کر لی ہے مذہبی رنگ کی, ورنہ کوئی چینل کو مذہبی تو سمجھتا ہی نہیں. مگر عالم آن لائن ایسا چھایا ماشاءاللہ کہ لوگوں کی توقعات بہت ہو گئی. ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح ہم کوئی کلام کرتے ہیں تو ہم پہ تو مبصر ہیں, مفتی ہیں کہ حمزہ علی قادری یہ کیوں کہا, وہ کیوں کہا. پورے پروگرام پہ مبصر ہونا چاہیے. ہر پروگرام پر آپ کی طرف سے کوئی دیکھنے والا ہونا چاہیے, ایڈٹ ہوتا ہے, دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی خلاف تہذیب بات بھی نہ ہو. تو ایک تو یہ بہت بڑی کمی ہے اس بات کی. اور جہاں تک یہ ہے کہ وقت ہی کی بات ہے, اور میری تعمیر مضمر ہے ایک صورت خرابی کی, ایک کالر نے بہت اچھی بات کہی کہ پھر اب دوسرے چینلز بھی ہوشیار رہیں. یہ جو غلطیاں جہاں اور جگہ ہو رہی ہیں, اور وہ مارننگ شو کیا ہو رہا ہے, اللہ اکبر, وہ ہمارے لیے شب آزاری ہو رہی, شب بیداری نہیں ہے, شب آزاری ہے. صحیح کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. میری بیٹی کو یوں رات بتانی ہے
فیس بک ہے سلطان ہے کہانی. واہ واہ واہ، کیا کیا کیا، میری بیٹی کو میری بیٹی کو یوں رات بتانی ہے. فیس بک ہے سلطان ہے کہانی. اب بتائیے شوہر کے لیے کیا وقت ہوگا؟ فیس بک ہے سلطان ہے کہانی، انہی تینوں نے مروایا، فیس بک نے، سلطان نے اور کہانی. اچھا ایک فیس بک کھلا ہوا تھا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ آپ کے یہاں کتنے رجسٹرڈ ہیں خاتون سے، جس میں آپ ہر ایک سے تو ہم بات نہیں کرتے، ہم نے سے بات کرنا چاہتے کرتے. میں نے کہا کتنے رجسٹرڈ ہیں؟ کہنے 5000. میں نے کہا 5000 میسیجز کے لیے لوگ رجسٹرڈ ہیں، کیا وقت ملتا ہوگا؟ ایک فون آیا ایک بچی کا، منگیتر ہوں گے امریکہ میں، کہ انکل حضرت بتائیے میں اس کو میسج کر رہی ہوں، وہ جواب نہیں دے رہا ہے بہت دن سے. تو میں نے کہا بیٹا اس سے پڑھا نہیں ہوگا. کہا نہیں انکل، وہ جب فیس بک کھولتے نا کیا تو ہم پتہ چل جاتا ہے، سین آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ بھی ظاہر ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. اچھا آپ کس طرف نشاندہی کر رہے ہیں، یعنی کہ اب تو یہ بھی پردہ نہیں رہا کہ چلو یہ سوچ لے انسان شاید نہ دیکھا ہو، لیکن میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، دیکھ لیا اور جواب. تھوڑی سی روحانیت چاہتا ہوں تو میں نے سوچا کہ یہ 5000 آدمی دیکھ لیتے یا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا میسج دیکھ لیا گیا تو کیا میرا درود و سلام حضور نے نہیں سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ واہ، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آپ کو روک دوں گا میں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کدھر پہنچ رہے ہیں آپ؟ کیا خوبصورت باتیں آج تو ماشاءاللہ. یعنی ہم الیکٹرانک جو پیغامات ہیں ان کے بارے میں تو اتنے یقین ہے ہمیں کہ وہ دیکھ لیے گئے ہیں، اور وہ جو روحانی طور پر پہنچ رہا ہے موبائل سے کمرے کا ٹیمپریچر کنٹرول کر سکتے ہیں. کراچی میں آپ کا اے سی کس ٹیمپریچر پہ ہے، لندن سے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو کوئی اللہ کا اپنے موبائل پر آپ کہیں پر بھی کیمرے لگا کر اپنے موبائل سے اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں، جگہ دیکھ سکتے کہ وہاں پر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو آپ تو کہاں، آپ تو اس وقت معراج النبی کی ٹرانسمیشن میں 4-5 دن ہیں، آپ تو وہاں پہنچ رہے ہیں. آپ نے نبی سے لے جانا ہمیں شروع کر دیا، پہنچا دیں ہمیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب وہی سوال آپ سے بھی ہے مارننگ شوز کا اور یہ ڈراموں کا، کیسے اس کا ایک ضابطۂ اخلاق کیا بنایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بنیادی چیز ڈاکٹر صاحب یہ ہے، ہمیں خود اپنی شناخت پیدا کرنا ہوگی، ہم کون ہیں اور کیا ہیں، اور پھر جس سرزمین میں ہم بستے ہیں اس سرزمین کا حصول کیوں ہوا. جی ہم اپنی بنیاد سے ہٹ گئے ہیں، بہت دور چلے گئے ہیں. نہ ہماری تہذیب ہے، نہ ہماری ثقافت ہے اس وقت، نہ اخلاقی اقدار ہیں. ہم نے سب کو پامال کر دیا، اور صرف ہم اتنے مادہ پرست ہو گئے ہیں، ہر چیز پر پیسہ پیسہ پیسہ. باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ والا اصول آ گیا ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ریٹنگ بڑھ جائے، بھلے اخلاق کا پامالی ہو، اخلاق کی پامالی ہو. یہ سارے ریٹنگ کا چکر ہے اور دولت پرستی کا چکر ہے. تو اس لیے حکومت وقت کو بھی چاہیے یعنی بڑی سختی کے ساتھ ایک ایسا ضابطۂ اخلاق مرتب کرے، ایک سینسر بورڈ تشکیل دیا جائے، ہر ادارے کے اندر اس سینسر بورڈ کا نمائندہ ہو، اور وہ نمائندہ ہو جو سخت گیر ہو، کوئی کمپرومائز نہ کرے. جو پروگرام آن ایئر جائے، آن ایئر جانے سے پہلے اس سینسر بورڈ کی نظر سے وہ پروگرام گزرے. خواہ وہ جتنے چینل ہیں ہمارے اور جتنے اخبارات ہیں ان سب کا سینسر ہونا چاہیے، تاکہ مادر پیدر آزاد پروگرام نہ جائے. جیسے آپ بھت کا ابھی آپ ارشاد فرما رہے تھے، یہ اس طرح کی چیزیں نہ ہونے پائے. جیسے کہ بڑی بڑی قداور شخصیات کا اس طرح مذاق اڑایا جائے گا، اور مارننگ شوز کے اندر اخلاق سے گری ہوئی وہ باتیں جب سامنے آئیں گی، جب فواحشات و منکرات کو فروغ ملے گا، تو یہ نتیجہ تو آنا تھا ہی. اللہ کے قہر کو ہم دعوت دے رہے ہیں. ہمیشہ ڈراموں میں بھی یہی ہو رہا ہے. آپ ہمیشہ مارننگ شو کے مخالف اس لیے رہے ہیں کہ وہاں اخلاقیات کا جنازہ نکالا جا رہا تھا اور وہاں ثقافتوں کا جو ہے ماتم کیا جا رہا تھا. تو نہ ہماری ثقافت رہی اور نہ ہماری قدریں رہی، نہ ہمارا تمدن رہا، نہ ہمارا مذہب رہا. سب کچھ ہم سے چھن گیا. مغرب کی اندھی تقلید نے اور فواحشات و منکرات کو ایسا پروان ہم چڑھا رہے ہیں، ہم اپنا وجود کھو گئے، اپنی پہچان کھو گئے. اس لیے کہ من عرف نفسہ وقد عرف ربہ. ہم خود کو پہچانیں گے تو اپنے رب کو پہچانیں گے نا. ہم نے تو اپنی پہچان بھی کھو دی ہے. ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں علامہ سید ناظر عباس تقوی صاحب، صوبائی جنرل سیکریٹری شیعہ علماء کونسل. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام عامر صاحب، خیریت سے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا کرم، آپ کی دعائیں. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خدا کا شکر ہے، الحمدللہ، پروردگار کا احسان ہے. علامہ صاحب رہنمائی فرمائیے. بہت یعنی ایسا میس پھیل گیا ہے، پھنس گئے ہیں.
کیسے صحیح کریں؟ یہ مارننگ شوز، یہ ڈرامے ایک کے بعد ایک، تو کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ رہی ہے. کیا ضابطۂ اخلاق مرتب کیا جائے؟ کس طرح سے سب چیزیں درست کی جائیں؟ علماء رہنمائی فرمائیں. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں، اور یہ جو آپ نے سوال کیا، یہ اس وقت جو ہے وہ ہر انسان جو ہے اس جو صورتحال ابھی کچھ دن پہلے اس میں آئی، پریشان ہے جی، اور گمگم کی صورتحال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں ایک آئین ہے، ایک قانون ہے اور ادارے یہاں پر موجود ہیں. اگر ہم اپنے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنائیں اور آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد ہو، تو ہر ادارہ، ہر شعبہ، ہر چیز جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر اچھے انداز میں کام کر سکتی ہے اگر ہم چاہیں تو. نہ چاہیں تو یہ دنیا میں ایک واحد ملک آزاد ہے، آزاد ہوا، اور یہاں ہر قوم کا ہر آدمی آزاد اپنے آپ کو سمجھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک بورڈ تشکیل دیا جائے علماء کرام کا، جس میں تمام مسالک کے لوگ ہوں، تمام مکاتب کے لوگ ہوں، بلکہ اس کو اور وسعت دیا ہے تمام مذاہب کے لوگ ہیں، تاکہ کسی کی مذہب کی بھی مقدسات کا نہ توہین ہونی چاہیے، نہ ان کا کوئی ایسا اقدام ہو جس سے کسی کے جذبات مجروح ہو. ایک بورڈ ہونا چاہیے. یہ ملک ہے نا، اس ملک کے اندر جو ہے ایک آئین قانون سب ہے، تو ایک بورڈ ہونا چاہیے جو نگرانی کرے. میں بعض اوقات ٹی وی پہ دیکھتا ہوں عمران صاحب، عامر صاحب، مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ اس وقت جو ہمارے چینلوں کی صورتحال ہے اس قدر پستی کی طرف جا چکے ہیں کہ وہ پروگرام جو غیر اخلاقی ہیں، جو قانون اگر اس پر قانون اور آئین کے دائرے میں اگر ان پروگرامات کو دیکھے تو اس پر قدغن لگائی جا سکتی ہے، اس کو بند کیا جا سکتا ہے، بینڈ کیا جا سکتا ہے. آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے شام تک جو بچیوں کے ساتھ پاکستان میں زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کے مسائل، اس پہ ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، اس کو ٹاک شو کی زینت بنایا جا رہا ہے. یعنی وہ چیزیں جو دبی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ان کو ابھارا جا رہا ہے اور لوگوں کو ایک غلط راستے پہ ڈالا جا رہا ہے. دوسرے ممالک کے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں. ٹوٹل ڈراموں کے اندر ایسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسٹوریاں ہوتی ہیں جس سے انسان جو ہے وہ بے روی کی طرف، غیر اخلاقی راستوں کو اختیار کرنے کی طرف جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا جو ہے وہ ترجمان تھا ثقافت کا. ہماری ثقافت کیا ہے، ہمارے اسلام کی ثقافت کیا ہے، ہمارے پیغمبر کی سیرت کیا ہے، ہمارے پاکستان کے اندر کلچر کیا ہونا چاہیے تھا، اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا، اس کلچر کو، اسلامی کلچر کو اٹھانا چاہیے تھا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اوپر یا تو فنڈنگ ہو رہی ہے باہر ممالک سے، یا کوئی ایجنڈا ہے جس کے تحت ایسے مغرب سے متاثر ہو گئے پروگرام چلائے جا رہے ہیں جو حقیقت میں دیکھا جائے تو کوئی شریف اور عزت دار آدمی اپنی ماں بیٹیوں کے ساتھ پروگرام چینل ٹی وی کے نہیں دیکھ سکتا. بالکل درست فرمایا آپ نے، بالکل درست فرمایا علامہ ناظر عباس تقوی صاحب. سب کی ترجمانی آپ نے کی، درست فرما رہے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے، اور اسی لیے میں نے بڑی مشکلوں سے انعام گھر شروع کیا تھا کہ جو ایک فیملی تفریح ہو جی، تاکہ سب لوگ مطلب جی بالکل. ایک ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر پاکستان علماء کونسل کے سربراہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. بس اب آپ کی رہنمائی بھی چاہتے ہیں، فرمائیے. گفتگو تو آپ سن ہی رہے ہوں گے کہ کیا کیا جائے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑا معیار ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، مسلمان کے پاس ہے، قرآن و سنت. جی. اور قرآن و سنت نے ہمیں تہذیب بھی دی ہے، اخلاق بھی دیا ہے، روایات بھی دی ہیں، اور اگر ہم اس کے دائرے میں رہیں، اور وہ ہے دائرہ اعتدال کا. اگر اعتدال میں رہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو شوز شروع ہوئے یا جو ڈرامے شروع ہیں، کوئی شخص خود بھی نہیں دیکھ سکتا. واللہ ڈاکٹر صاحب بڑی حیا کئی بار آتی ہے، ایسے منظر سامنے آتے ہیں کہ انسان خود بھی شرمندہ ہو جاتا ہے. اور پھر ان مارننگ شوز نے تو انتہا ہی کر دیا نا، بالکل کوئی لمٹ ہی نہیں تھی. اور ہم سنتے ہیں کوئی پیمرا ویمرا، وہ تو ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا. بلکہ اگر میں پیمرا کو دیکھتا ہوں، کیونکہ اس نے ان کو ٹھیک کرنا تھا، تو اس میں مجھے سیاسی جماعتوں کے نمائندے نظر آتے ہیں، اس میں مجھے غیر ملکی ایمبیسیوں کے نمائندے نظر آتے ہیں. بھائی پیمرا ہمارا ادارہ ہے، اس میں ایسے لوگ بیٹھتے جو اہل ہوتے
لیکن جس طرح باقی برباد ہوئے ہیں وہ بھی برباد ہوا ہے، اس میں بھی آپ کو پارٹی بازی نظر آتی ہے. اور میں حیران ہوں کہ غیر ملکی ایمبیسیوں کے لوگوں کا کیا کام ہے یار پیمرا کے اندر. یہ انکشاف آپ کے پروگرام میں کر رہا ہوں کہ حیران رہ گیا جب میں نے دیکھا کہ ایک ایمبیسی کے ملازم جو ہے وہ بھی پیمرا کا ممبر ہے. تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہ ہمارا حال ہے. تو ہمیں کون ہماری اصلاح کرے گا، ہمیں کون ٹھیک کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب ہمیں خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے کوئی باہر سے آ کے ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتا. اس لیے میری یہ گزارش ہے، آپ سے بھی التجا ہے، ایک تو قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو پھر دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ ان جو مقدسات ہیں ان پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. ان شرم آتی ہے، ہم دین کے معاملے میں بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ہم تو مقدسات پر بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں. یار کوئی خدا کا خوف کر لو، مرنا بھی ہے، اپنے اللہ کے پاس بھی جانا ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں نے جو سنا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ نے جو سٹانس ایک لیا ہے کہ اگر یہ اصلاح نہیں ہوتی اور اصلاح کرنے کو تو ہم سب کو ایک رائے عمل بنانا چاہیے کہ ہم آ کے ان کی بدعمالیوں اور ان کے ان فحش پروگراموں اور ان کے ڈراموں کے اوپر آخر میں مور لگانے نہ ہے کہ ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جناب پروگرام میں ہیں. ہمیں ان کو کہنا چاہیے تم نے جو کرنا ہے اپنی کر لو انتہا، پھر دیکھی جائے گی جو ہوگی. صحیح بات. کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر ایک کرتا ہے یا دوسرا کرتا ہے اور ہم کھڑے ہو جائیں کہ ایک تو مجرم ہے دوسرا مجرم نہیں ہے. نہیں بھائی، جو بھی جرم کرے گا وہ مجرم ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. کوئی چہیتا نہیں ہوتا ہے، جو بھی جرم کرتا ہے وہ جرم ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے فتوے دیے جا رہے ہیں ان فتووں کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی جرم جو بھی کرے وہ مجرم ہے. بالکل اور علماء بیٹھے ہیں، جب جرم کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کا. ایک بات تو کھل کر سامنے آ گئی اور یہ انہی آخری جملوں کے ساتھ پروگرام اختتام کی طرف لے جاتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ سیاست کی جائے، گفتگو ہو، جرم ثابت ہو رہا ہے، ہو جائے گا. پیمرا یا جو بھی ادارہ ہے سزا تجویز کر دے. میں تو خود کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ سب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سزا ملنی چاہیے، کہ ہمیں سزا ملنی چاہیے. اگر بجائے اس کے کہ ہم اس کو سیاست کی نظر کریں. پیمرا میں ہیئرنگ بھی ہے، پتہ نہیں آج ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہمیں سزا ملنی چاہیے. اور اگر سزا یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے جیو بند ہو تو جیو بند ہونا چاہیے، تاکہ یہ ایک مثال سب کے لیے بن جائے اور آئندہ آنے والے چینلز بھی محتاط ہو جائیں کہ اگر ہم یہ حرکت کریں گے تو ہم بھی بند. احتساب سب کا ہونا چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، چلے ہم سے ہی شروع کر دیں. میں تو خود کہہ رہا ہوں ہم سے ہی شروع کر دیں. اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں بند کر دیں. غلطیوں کو پرچار کرنے والا بھی تو غلطی پر ہے نا. بالکل نہیں تو یہاں سے شروع ہو جائے گی نا مثال. آپ ہمیں بند کر دیں، آپ ہمیں بند کر دیں، اور اس کے بعد اوروں کا بھی پھر خیال اوروں کو بھی کرنا چاہیے، اور پھر اور بھی جو دیگر چینلز ہیں وہ بھی محتاط ہو جائیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ جناب. جی آ رہے ہیں، وہ جلدی سے جواب دے دیں پھر ہم. ایک سوال وقت تو بہت کم ہے، صرف سمجھا عرض کر سکوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے زندہ کے پاس بھی اور مردوں پہ بھی. سورہ یاسین شریف کے اپنے مردوں پہ پڑھو، اور جو کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے وہ اس سے اس کی روح کو وہی بات تازہ ہو جاتی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ فرشتے بھی کہتے ہوں گے کہ اب پوچھنے کو کیا رہ گیا، سارا جواب تو بتا دیا گیا. اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد، اور چپل پہن کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن کلمہ شہادت کی جب آواز دی جاتی ہے تو لوگوں کو پڑھنا چاہیے اور وقفہ کرنا چاہیے. 40 قدم مستحب ہے، اور اس میں اگر چاروں کونوں پہ 10 قدم چلیں گے تو 40 قدم نہیں. نماز جنازہ نماز جنازہ چپل ہو یا زمین ہو، اصل چیز اس جگہ کی طہارت ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جوتے پاک ہیں تو ٹھیک ہے، تو آپ سے پڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب، جناب علامہ سید ناظر عباس تقوی صاحب، اور جناب حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب. آپ چاروں شخصیات عالم آن لائن میں شریک ہوئے. عالم آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.